بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، ہر ہفتے کے دن جیسے آپ کے علم میں ہے مستورات کے لیے اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے جو رمضان المبارک سے قبل تک ہوئی اور پھر رمضان المبارک کی وجہ سے وہ سلسلہ کچھ وقت کے لیے موقوف ہوا، چونکہ رمضان المبارک کے معمولات کی ترتیب الگ ہوتی ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور دوبارہ سے جتنے بھی سلسلے ہمارے یہاں الحمدللہ مسجد اور مدرسے میں چل رہے تھے اس کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے، کچھ کا ہونے والا ہے، تو ان سلسلوں میں عوام الناس، طلباء، طالبات، خواتین کے لیے اصلاحی بیانات کی ذکر و مراقبے کی مجالس بھی ہوتی ہے، تو مستورات کے لیے بھی ہر ہفتے کے دن جو اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے، آج رمضان المبارک کے بعد دوبارہ سے ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ان تمام سلسلوں میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ان سلسلوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ علم دین کی سمجھ، دین کا فہم، دین کا علم، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تفسیروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اور حضرت آدم علیہ السلام سے امتحان لیا، تو اس امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کو کامیابی ملی اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ ملا یہ علم کی بدولت سے ملا ہے۔ تو یہ علم ایسی دولت ہے، ایسی صفت ہے کہ جو انسان اس علم کو حاصل کر لے، علم صحیح کو، علم دین کو، اللہ پاک اسے بھی رفعتوں سے نوازتے ہیں، بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ پاک مرتبے عطا فرماتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ پاک خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ جس انسان کے ساتھ اللہ پاک خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں
تو اس کو اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تفقہ فی الدین یعنی علم دین کا حصول. تو آج جو بات عرض کرنی ہے، چونکہ ہمارے دینی مدارس میں، دینی مراکز میں اسی طریقے سے جو دینی سلسلے ہوتے ہیں، جتنے بھی دینی سلسلے ہیں جو تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارا درس نظامی عالم دین کا نصاب ہے، عالمہ کورس ہے، اسی طریقے سے تخصصات ہیں، اور بعض ہمارے بچے شعبہ حفظ، ناظرہ، دوسرے شعبوں میں داخلے لیتے ہیں، تعلیم و تربیت کورسز ہیں، مختلف شارٹ کورسز ہیں. تو یہ تقریباً اس کا آغاز ہمارے شوال کے مہینے سے ہوتا ہے. تو ہمارے یہ جو رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ ہے، یہ ہمارے تمام تقریباً دینی شعبہ جات، دینی کورسز کے آغاز کا وقت ہے. تو اس مناسبت سے آج آپ سے اس موضوع پر چند معروضات پیش کرنا ہے کہ اپنے اندر دین کی سچی طلب پیدا کی جائے. ہر انسان کے اندر بحیثیت مسلمان کے، ہر مسلمان میں علم دین کے حصول کی سچی طلب کا ہونا یہ ضروری ہے. اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. مسلمان مرد ہے چاہے عورت ہے، تو یہ بھی ایک فرض ہے. پھر ایک فرض عین ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے. دونوں میں آپ فرق سمجھتے ہیں؟ فرض عین تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے اور اس کا تارک سخت گناہ گار. تو دیکھیں علم بھی دو قسم کا ہے. ایک بنیادی علم، اجمالی علم کہ بھئی نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، نماز کے لیے طہارت، وضو، غسل شرط ہے، وضو کا طریقہ مسائل، غسل کا طریقہ مسائل. میں اگر تجارت سے وابستہ ہوں تو تجارت کے مسائل، اسی طریقے سے میں دین کے جس شعبے سے وابستہ ہوں اس کے ضروری مسائل، حلال حرام کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل. یہ وہ بنیادی علم ہے جو فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، جس کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے. اس درجے کا علم حاصل کرنا تو یہ کوئی عذر نہیں رکھتا کہ بھئی مجھے حلال حرام کا پتہ ہی نہیں تھا اس لیے میں حرام میں مبتلا ہوا. کیوں؟ اللہ پاک نے مجھے عقل شعور کی نعمت دی ہے، میں کوئی پاگل دیوانہ مجنون نہیں ہوں، تو میں یہ علم کیوں حاصل نہیں کر رہا؟ تو میں نے عرض کیا اجمالی علم، بنیادی مسائل کا علم، فرائض کا علم، یہ تو واجبات کا علم، یہ تو ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے. اور جہاں تک تفصیلی علم کا تعلق ہے، جیسے کہ پورے 8 سالہ درس نظامی ہے جس میں تمام علوم، فنون، علوم عالیہ، علوم عالیہ، علوم نقلیہ، علوم عقلیہ، قرآن حدیث، فقہ، صرف، نحو، بلاغت، منطق، فلسفہ سب پڑھایا جاتا ہے. تو تفصیل کے ساتھ ان علوم کا پڑھنا یہ پھر فرض کفایہ ہے. یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک جماعت ایسی ہو کہ جو ان علوم کو حاصل کرے، تفصیلی علوم کو، اور پھر دوسروں کو سکھائے. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ پھر آ کر اپنی قوم میں ان کو ڈرائے، ان کو مسائل سکھائے، ان کو قرآن و حدیث کے علوم سکھائے. تو اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے
کہ ہمارے جو ملک ہے، ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اس میں مساجد کا، مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، علماء ہر جگہ موجود، صلحاء موجود، مساجد موجود، مدارس موجود، خانقاہیں موجود، مکاتب موجود، دعوت و تبلیغ کا نظام موجود، تزکیہ و اصلاح نفس کے لیے خانقاہیں موجود، اولیاء اللہ، صلحاء، مشائخ، علماء، مفتیان موجود۔ ہم اس پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اور دین کی جو اس وقت صحیح شکل ہمارے اس ملک میں موجود ہے، دنیا کے کسی خطے میں شاید نہ ہو، جو پاک و ہند میں ہے اور پھر پاکستان میں۔ ہمارا ازبکستان کا سفر ہوا، جو جہاں سے علم حدیث چلا ہے، امام بخاری، امام ترمذی تو وہیں کے ہیں، اور جو علم حدیث کا مرکز تھا آج وہاں کے مدارس ویران ہیں۔ ہمارا بخارا کے، سمرقند کے مدارس میں جانا ہوا، آپ یقین جانیں مدارس خالی پڑے ہوئے ہیں۔ دین کی یہ شکل، یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ یہ علماء، یہ مدارس، یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، ہم اس کی قدر کر لیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا اتنا علم تو کم از کم ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے نا، کہ بھائی بحیثیت مسلمان میں نماز کے مسائل کو جانتا ہوں، بحیثیت مسلمان مجھے وضو، غسل، طہارت کے مسائل کا پورا علم ہو، پاکی ناپاکی کا پورا علم ہو، حلال حرام کا پورا علم ہو، اور قرآن میں صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہوں۔ اگر بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم ضرور دلائیں، بالکل دلائیں، لیکن یہ پھر بڑے خسارے اور افسوس کی بات ہوگی کہ میں نے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم تو اتنی دلوائی کہ اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بیرون ملک بھیجا، لیکن خدا نخواستہ اگر نہ اس کو وضو کا طریقہ آتا ہو، نہ وہ غسل کے فرائض سے واقف ہو، نہ اس کو نماز آتی ہو، نہ وہ حلال حرام سے واقف ہو، تو یاد رکھیں میں نے اپنا جو سرمایہ ہے وہ بھی ضائع کیا، اولاد جیسی نعمت کو بھی ضائع کر دیا۔ ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا، میں اکثر بیانات میں سناتا ہوں، ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میرے ایک جگہ جنازے میں جانا ہوا، جس نوجوان کے والد کا انتقال ہوا اس سے ملاقات ہوئی اور بہت رو رہا تھا۔ جیسے ہوتا ہے انسان کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ صدمے میں تھا۔ میں نے تسلی دی تو اس نے عرض کیا کہ حضرت افسوس تو ہے، دکھ ہے، والد کا انتقال ہوا، لیکن مجھے جو اتنا زیادہ رونا آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیرون ملک بھجوایا، میں بیرون ملک گیا، وہاں سے میں نے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں حاصل کی، مجھ پر میرے والد نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا، لیکن دینی تعلیم مجھے اتنی بھی نہیں دلوائی کہ آج میں اپنے والد کا نماز جنازہ ادا کر سکوں، مجھے نماز جنازہ نہیں آتی۔ حقیقت میں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پر فخر کریں کہ میرے بیٹے کو یہ انگریزی فرفر آتی ہے، یہ ڈگریاں بیرون سے حاصل کی، یہ ڈگری حاصل کی، کیریئر بن گیا، لیکن خدا نخواستہ اگر میرا بچہ دین سے ناواقف ہے، میرے بچے کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں، میرے بچے میں جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے، میرے بچے کو پاکی ناپاکی کا معلوم نہیں ہے، تو وہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو اتنی ضرور اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوائے۔ ہم قطعی اس کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ ضروری ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جائے، ضرور حاصل کی جائے، لیکن انسان اپنے دین کو نہ بھولے، شریعت کو نہ بھولے، اپنے مقصد اصلی کو نہ بھولے، اپنے رب کو نہ بھولے۔ دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کریں،
لیکن الحاد کی طرف نہ جائے، غلط راستے کی طرف نہ جائے۔ خدا نخواستہ اگر میں نے تعلیم تو بڑی حاصل کی لیکن میں اپنے رب کو ہی بھول گیا، میں اپنے رب کی تعلیمات کو ہی بھول گیا کہ بھئی رب کیا ہے، اللہ پاک کی تعلیمات احکامات کیا ہے، تو پھر یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی صحیح طلب پیدا کرے، سچی طلب پیدا کرے۔ دوسری بات کہ دیکھیں یہ دنیا کا اصول اور قاعدہ ہے کہ انسان جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ انسان اسی سے حاصل کرتا ہے جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے، جس کے پاس وہ ہوتی ہے انسان اسی سے جا کر حاصل کرتا ہے۔ آپ نے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں تو وہ کبھی بھی میڈیکل کالج کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی بھی یعنی میڈیکل یونیورسٹی کی طرف نہیں جائے گا۔ کوئی چاہتا ہے میں اپنے بچے کو میڈیکل کی تعلیم دلواؤں تو وہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے اکنامکس یا معیشت کے شعبوں کی طرف نہیں جائے گا، نہ ان افراد سے رجوع کرے گا کہ جو اکنامکس کے یا انجینئرنگ کے ماہر ہو، وہ میڈیکل کے شعبے کے ماہرین سے رابطہ کرے گا۔ اسی طرح ہم جب علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہی ہم اسپتال کا رخ کرتے ہیں نا، ہم اپنا مکان بناتے تو انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹر سے مکان نہیں بناتے، انجینئر سے علاج نہیں کرواتے۔ ہمارا کوئی کاروباری معاشی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس شعبے سے رابطہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے، ہر ایک کا اپنا شعبہ ہے اور ہر ایک کی اپنی شعبے میں مہارت ہے۔ تو یہ علم تو ایسا لاوارث نہیں ہے نا، یہ قرآن اور حدیث کا علم، کیا ہم اس کو اتنا گھٹیا سمجھے، اتنا لاوارث سمجھے کہ جس سے چاہیں ہم جس کے سامنے بیٹھ جائیں؟ تو اس میں بھی ضروری ہے کہ ہم علم دین کا اگر شوق رکھتے ہیں تو ہمیں اہل علم سے رابطہ کرنا ہوگا، ہمیں علماء سے رابطہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں ہر چیز کے سیکھنے کے لیے الگ شعبہ ہے۔ مجھے اگر دین سیکھنا ہے تو میں دین والوں سے، علم والوں سے رابطہ کروں گا۔ ہر انسان تو دین نہیں جانتا نا کہ میں جس کے سامنے چاہے بیٹھ جاؤں، جس سے چاہے علم دین حاصل کر لوں۔ ایک ترغیبی بات ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ میں اگر دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میرا اپنا ایک الگ شعبہ ہے، اس میں ترغیبی بات چلتی ہے اور اپنی ایک ترتیب اور نہج ہے۔ اور الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کام لیا پورے عالم میں، پوری دنیا میں۔ اچھا، تو ہر ایک کا اپنا نہج ہے۔ تصوف اور تزکیہ نفس اس کی الگ ترتیب اور نہج ہے، لیکن اگر مجھے صحیح علم دین حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے یاد رکھیں یہ مدارس ہے، یہ علماء ہے، یہ اہل علم ہے۔ یہاں آپ کو صحیح علم ملے گا، قرآن اور حدیث کے علوم سکھائے جائیں گے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا ہر شعبہ صحیح علم کا محتاج ہے۔ علم کے بغیر دین کا کوئی شعبہ نہیں چل سکتا، چاہے وہ تزکیہ نفس، تصوف و سلوک کا شعبہ ہے، دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، چاہے وہ جہاد کا میدان ہے، چاہے وہ دوسرے شعبے ہیں۔ دین کا کوئی بھی شعبہ ہے، صحیح اور مضبوط علم دین کے بغیر چلنا ممکن نہیں۔ علم کی ضرورت ہر شعبے میں ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اجمالی علم تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن جو تفصیلی علم ہے، قرآن اور حدیث کے علوم ہے، کم از کم اپنے بچوں میں سے ایک کو لازمی اس علم کے لیے فارغ کریں، کم از کم لازمی طور پر اپنے بچوں میں سے اس کے لیے فارغ کریں،
کہ میرا یہ بچہ بھی صحیح علم حاصل کر لے۔ ہمارے مدارس ہیں، اور اللہ پاک کا کتنا فضل ہے کہ خود آپ کے اس ادارے میں جہاں اس وقت آپ ہیں، اور جو آپ کے ساتھ قریب میں شہزادہ مسجد ہے جس کے ماتحت آپ کا یہ بنات کا مدرسہ بھی ہے، الحمدللہ دین کے تمام شعبے موجود ہیں۔ شعبہ درس نظامی مکمل عالم دین کورس بنین بچوں کے لیے ہے، شعبہ تخصص الفقہ افتاء 1 سالہ وہ بھی موجود ہے، اور شعبہ حفظ ناظرہ تفسیر قرآن قاعدہ بنین کے لیے، بنات میں اسی طرح آپ کے بنات میں الحمدللہ شعبہ حفظ ہے، ناظرہ ہے، تفسیر قرآن ہے، اور چھٹیوں میں تعلیم و تربیت کورس بنین بنات دونوں میں کروایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دروس قرآن حدیث مسائل کی ہفتہ وار ترتیب ہے، ہفتہ وار اصلاحی بیانات صبح کے وقت جیسے ابھی مستورات کے لیے، بعد عصر طلبہ اور عوام الناس کے لیے اصلاحی بیان، ذکر و مراقبے کی مجلس الحمدللہ ہے۔ رمضان المبارک میں ساری ترتیبیں چلی، آن لائن بھی چلتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے تحدیث بالنعمت کے طور پر کہ اس رمضان المبارک سے اپنے بڑوں کے حکم پر ہم نے اپنے ہاں الحمدللہ بیعت کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں 27ویں شب کو باقاعدہ بیعت کی مجلس ہوئی، جس میں ہمارے برادر حضرت مفتی محمد خالد عباسی صاحب زید مجدہم نے بیعت فرمایا، اور بڑی تعداد میں ہمارے مسجد کے ساتھی عوام طلبہ نے الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اللہ پاک کے سلسلے کو بھی قبول فرمائے۔ اور جو اصل بات ابھی آپ سے عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ بڑوں کی دعاؤں سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، جیسے باقی شعبے میں نے ذکر کیے، اس کے ساتھ ساتھ شعبہ اسلامک اسکول بھی گزشتہ سال سے شروع ہو چکا ہے، جس میں گزشتہ سال 7 تک کلاسیں تھیں، اس سال کلاس 8 کا بھی آغاز ہوا، اور جب ہم نے داخلے شروع کیے اس سال 3 دن کے اندر اتنی بڑی تعداد میں داخلے ہوئے کہ ہمیں داخلے بند کرنے پڑے، تو پیر یا منگل کے دن سے ہی ہم نے داخلے بند کر دیے، اتنی بڑی تعداد میں داخلے ہوئے۔ تو یہ بھی سب آپ کی دعائیں ہیں، بڑوں کی سرپرستی ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، تو الحمدللہ ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ 2 سالہ شارٹ کورس مرتب کیا گیا ہے جو تعلیم دین کورس کے نام سے ہیں، 2 سالہ، تو یہ مردوں کے لیے الگ ہے اور آپ طالبات خواتین کے لیے الگ ہے۔ تو میں ذرا سا مختصر اس کا تعارف کرا کر پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں، دعا ہوگی۔ تو یہ 2 سالہ تعلیم دین کورس، اس میں انشاءاللہ آپ مستورات طالبات کے لیے بھی پڑھایا جائے گا، جس میں معلمات بھی پڑھائیں گی، کچھ اسباق انشاءاللہ ہمارے بھی ہوں گے، اور مردوں کے لیے تو مسجد میں وہ الگ ترتیب ہے، وہ بعد مغرب ہے، لیکن آپ کے لیے جو تعلیم دین کورس شروع ہو رہا ہے وہ صبح 10:30 سے 12 بجے تک ہوگا۔ 10:30 تک پڑھائی ہوگی، جو ناظرہ حفظ کی کلاسیں ہیں ترتیب کے مطابق ہوگی، پھر جو حفظ کی کلاس ہے وہ شاید اپنی ترتیب پر ہو، پھر باقی ناظرہ کی کلاسیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی جگہ تعلیم دین کورس کی ترتیب شروع ہو جائے گی، جو 12 بجے تک پیریڈ ہوں گے۔ اس کی تفصیلات وہ آپ کو بتا دی جائیں گی، نقشہ لگے گا، اعلانات لگیں گے، پیریڈز کی ترتیب ہوگی، اسباق کی تقسیم ہوگی، وہ تفصیلات تو بعد میں ہوگی۔ میں صرف تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ اس کورس میں کیا کیا ہے۔ الحمدللہ یہ کورس گزشتہ سال سے اس پر کام چل رہا تھا، اور الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ اس کورس کو مرتب کیا گیا ہے، اور اس میں جو مضامین پڑھائے جائیں گے، اس میں مخصوص صورتیں ہیں جس پہ خاص طور پر خواتین اور مستورات سے متعلق احکامات ہیں، جیسے سورہ احزاب ہے، سورہ نور ہے، اور دوسری صورتیں ہیں، اس کا مکمل ترجمہ، تفسیر، تشریح پڑھائی جائے گی باقاعدہ، تو خاص صورتوں کی تفسیر ہوگی ترجمے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے منتخب احادیث ہوں گی جس کا ترجمہ، تشریح، خاص طور پر وہ احادیث جو معاشرت سے، آداب سے
تعلق رکھتی ہے، گھریلو زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے مسائل فقہ کے لیے 1 گھنٹہ ہوگا، جس میں خاص مسائل، نماز، روزہ، طہارت کے مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خاص طور پر معلمات انشاءاللہ وہ مسائل بھی پڑھائیں گی جو خواتین سے تعلق رکھتی ہیں۔ چونکہ ان مسائل کا علم ضروری ہے کہ ہماری خواتین، ہماری گھر کی مستورات، ہماری بہنیں، بیٹیاں ان مسائل کو سیکھیں، تو معلمات کے ذمہ انشاءاللہ مسائل کا سبق بھی ہوگا جو وہ پڑھائیں گی۔ اسی طریقے سے اس میں سیرت کا ایک حصہ بھی ہوگا اور اسوہ بھی ہوگا، حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھائی جائے گی۔ اسوہ یعنی آپ کی عملی زندگی، دن رات کے اعمال پڑھائے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک حصہ عقائد اسلام کا ہوگا، ایمانیات، کہ ہمارے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، تو وہ بنیادی عقائد اور ایمانیات انشاءاللہ وہ بھی تفصیل کے ساتھ اس کا بھی پیریڈ ہوگا، باقاعدہ سبق ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹہ معاشرت سے متعلق ہوگا، آداب المعاشرت، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص کتابیں ہیں، آداب المعاشرت، اغلاط العوام، اصلاح الرسوم وغیرہ، پورا نصاب ہے، وہ پڑھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسنون دعائیں یاد کرائی جائیں گی۔ تو یہ مکمل ایک جامع کورس مرتب کیا گیا ہے، جس میں آپ کو سارے مضامین بنیادی طور پر پڑھائے جائیں گے، اور یہ ہفتے میں 4 دن ہوگا۔ یہ ہفتے میں 4 دن ہوگا، جس میں آپ کی یعنی جمعہ، ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی، اور پیر، منگل، بدھ، جمعرات اسباق ہوں گے۔ یہ جو 2 سالہ کورس ہے، اس کے انشاءاللہ داخلے شروع ہوں گے 2 جون بروز بدھ سے لے کر 8 جون بروز منگل، 1 ہفتہ داخلے ہوں گے۔ 2 جون بروز بدھ سے لے کر 8 جون تک داخلے ہوں گے، داخلہ فارم ہوں گے، وہ فارم آپ کو بنات سے ہی ملیں گے، اسی مدرسے میں پوری ترتیب بنائی جائے گی، فارم فل کرنے پڑیں گے مکمل، اور باقاعدہ داخلہ ہوگا، باقاعدہ حاضری ہوگی۔ تو اس میں یہ ترتیب نہیں ہے کہ جو مقصد یہ ہے کہ 2 دن آئے، 3 دن آئے پھر نہ آئے، بلکہ باقاعدہ آنا ہوگا، حاضری ہوگی۔ اور یاد رکھیں وہی کورس سبق انسان کے لیے مفید ہوتا ہے جو انسان مستقل مزاجی سے پڑھے، جس میں استقامت ہو، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا جائے، پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، تبھی مفید ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات جس کی طرف ہمارے بعض ساتھیوں نے توجہ دلائی ہے کہ بعض دفعہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ کورس ہوگا یا بچیوں کو یہ کورس کروایا جائے گا تو اس میں کوئی دنیاوی معاملات پر پابندی لگ جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اپنے مسجد کے ساتھیوں سے بھی یہ عرض کرتے ہیں، اور یہ میں خواتین مستورات سے بھی عرض کر رہا ہوں ابھی، کہ یہ قطعی مت سوچے کہ میں جو دین کا 2 سالہ کورس یا کوئی کورس کر رہا ہوں اس میں شاید ہمیں دنیاوی کاموں سے منع کر دیا جائے گا۔ قطعی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اسکول کی طالبہ ہیں، کالج کی ہیں، آپ کی وہ پڑھائی اپنی جگہ پر ہوگی۔ آپ اگر کوئی سلائی کڑھائی سیکھ رہی ہے، یا آپ کوئی اور کوکنگ کورس سیکھ رہی ہے، آپ کسی اور کام سے وابستہ ہے، کسی اور پیشے سے، وہ اپنی جگہ چلے گا، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ آپ کے دنیاوی معاملات پر اس سے قطعی اثر نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیں یہ کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے دنیاوی معاملات کے لیے۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں یا کوئی غلط ہماری گائیڈنس کرتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ بھئی دنیاوی معاملات ختم ہو جائیں گے، آپ جو ہے مقصد یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا مولوی بن جاؤ گے، صوفی بن جاؤ گے۔ بھئی مولوی صوفی بننا نہیں ہے، صحیح مسلمان بننا ہے، اور صحیح مسلمان ضرور بنیں گے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم یہ دین سیکھ لیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، یہ دنیاوی معاملات پر پابندی نہیں لگاتا۔ یا اسی طریقے سے بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے خاص طور پر خواتین کے کہ بھئی اگر ایسا ہوگا تو پھر شاید میرے رشتے میں رکاوٹ آ جائے، شادی میں رکاوٹ آ جائے، تو ایسا قطعی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ پاک نے میرے مقدر میں رشتہ لکھا ہے اس کو کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں انشاءاللہ کہ جب آپ دین کا علم حاصل کریں گی پہلے سے بہتر جگہ پہ رشتے ہوں گے، کیوں یہ جب دین کا علم انسان کے پاس آتا ہے نا، انسان میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، نورانیت پیدا ہو جاتی ہے،
اس کی برکت سے اللہ پاک جو دوسرے علوم ہوتے ہیں اس میں بھی ذہن کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جس میدان میں جائیں گی آپ کی طلب ہوگی۔ پھر صرف اس کورس کے کرنے کا مقصد پڑھنا نہیں ہے یا سند حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس کو گھر والوں کو سکھانا ہے۔ آپ جو مسائل سیکھیں، قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، مسائل سیکھیں، آپ گھر جائیں، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو بھی سکھائیں وہ دین کی باتیں۔ دین کی تبلیغ تو اسی کو کہتے ہیں۔ تبلیغ درس و تدریس بھی تبلیغ ہے، وعظ و نصیحت بھی تبلیغ ہے۔ یہ جو آپ کورس پڑھ رہی ہیں سکھائیں گی یہ بھی تبلیغ ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھانا بھی دعوت و تبلیغ ہے، بچوں کو حفظ کرانا بھی دعوت و تبلیغ ہے، بچوں کو ناظرہ پڑھانا بھی دعوت و تبلیغ، عالم بنانا، کتابیں پڑھانا، حدیث، قرآن، فقہ، مسائل، یہ بھی تبلیغ ہے۔ یہ سب تبلیغ ہے۔ مسجد میں دروس دینا یہ بھی تبلیغ، تاریخ، سیرت، اسوہ پڑھانا بھی تبلیغ۔ اور جو ہمارا ایک مروجہ ترتیب ہمارے بڑوں نے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی، وہ بھی تبلیغ ہے۔ البتہ اس کے اپنے کچھ اصول اور ضابطے ہیں بس۔ یہ سب تبلیغ ہے۔ تبلیغ کوئی مخصوص طریقے کا، اصول کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ بعض دفعہ ہم ذہن میں ہے کہ بس یہ تبلیغ ہے باقی کوئی تبلیغ نہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یہ تبلیغ ہے۔ میں جا کر بچے کو الف با پڑھاؤں یہ تبلیغ ہے۔ میں کسی چھوٹے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاؤں یہ تبلیغ ہے۔ تو آپ جب یہ علم پڑھیں گی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ جا کر اس کو سکھائیں گی، صرف اپنے تک نہیں رکھنا، آپ نے سکھانا ہے۔ آپ جہاں جائیں، آپ جس محفل میں جائیں، مجلس میں، اگر آپ سے بات کا کہا جائے، دیکھیں اس کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اب میں گیا، میں نے نہ بڑے کو دیکھا، نہ چھوٹے کو دیکھا، نہ مجلس کو دیکھا، بس میں شروع، نہیں، اس طور پر نہیں۔ ہر چیز کے آداب، سکھانے کے بھی آداب، تبلیغ کے بھی آداب، دعوت کے بھی آداب، تدریس کے بھی آداب، ہر چیز کے یاد رکھیں۔ شریعت نے آداب رکھے ہیں، کس کو بتانا ہے، یہ سامنے میرا جو ہے یہ بزرگ ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ میرے برابر کا ہے، تو ہر ایک کو دیکھنا ہے، اور پھر موقع محل کو دیکھنا ہے، ترتیب کو دیکھ کر بات کرنی ہے، اور ہر ایک کی عزت احترام اپنے دل میں رکھنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یاد رکھے میں نصیحت کرتا ہوں، یہ دل میں آ گیا کہ میں بڑا ہوں، میں اس کو سکھا رہا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اخلاص کا جنازہ نکل جائے گا، اور میرا وہ کہنا، وہ تدریس، وہ پڑھنا پڑھانا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، وہ دعوت۔ تو چاہے انسان درس و تدریس، تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ، جہاد، تصوف و سلوک، جس میدان میں ہو، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، سامنے والے کو افضل سمجھ کر بات کرے۔ تو اپنے اندر عاجزی، تواضع پیدا کریں، اور اس کورس میں زیادہ سے زیادہ داخلہ لیں، زیادہ خود بھی داخلہ لیں، اپنے پڑوس میں، اپنے گھر میں، محلے میں اس کی دعوت چلائیں۔ تو یہ 2 سالہ کورس ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے، اور اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سکھائی جائیں گی۔ تو میری درخواست ہے کہ اس کورس میں دلچسپی سے داخلہ لیں، بڑھ چڑھ کر داخلہ لیں، پابندی سے آئیں، اور اصول و ضوابط کی پابندی کریں، صحیح علم حاصل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر اتوار جیسے تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی تھی، تو انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب بھی دوبارہ سے وہ سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کل بعد نماز مغرب تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی، مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں پروجیکٹر کی ترتیب ہوگی۔ تمام مستورات جو ہے اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔